کیا ہر مہینے آپ کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ تنخواہ آتے ہی آدھی گروسری پر ختم ہو جاتی ہے؟ مہینے کے آخر میں ضروری چیزیں کم ہونے لگتی ہیں اور ہر بار دکان پر جانے سے آپ کا بجٹ بگڑ جاتا ہے؟ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایسی آسان اور پاورفل ہیبٹس جن کو اڈاپٹ کر کے آپ کم بجٹ میں بھی پورے مہینے کی گروسری آرام سے کر سکتی ہیں، فضول خرچی سے بچ سکتی ہیں اور اپنے گھر کے اخراجات کو بہتر انداز میں سنبھال سکتی ہیں۔ چند سال پہلے جس رقم سے پورے مہینے کا راشن آ جاتا تھا آج اسی رقم میں آدھا سامان بھی مشکل سے آتا ہے۔ لیکن ایک بات سچ یہ بھی ہے کہ ہر گھر مہنگائی کا شکار ضرور ہے، مگر ہر گھر ایک جیسا پریشان نہیں ہے۔ کچھ گھر ایسے بھی ہیں جہاں آمدنی زیادہ نہیں ہوتی، پھر بھی مہینہ سکون سے گزر جاتا ہے۔ ان سب سچویشن میں فرق صرف اصولوں اور عادتوں کا ہے۔ پہلی جو ہیبٹ ہے، پہلا جو اصول ہے، گروسری کرنے جانے سے پہلے آپ نے گروسری کی مکمل لسٹ بنا لینی ہے۔ مارکیٹ جانے سے پہلے آپ نے گھر میں اچھی طرح جائزہ لینا ہے کہ آٹا، چاول، چینی، دالیں وغیرہ کیا چیز ابھی باقی ہے اور کیا ختم ہونے والا ہے اور کیا چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ صرف انہی چیزیں کو لسٹ میں لکھیں جن کی واقعی آپ کو ضرورت ہے۔ جب آپ لسٹ کے مطابق خریداری کریں گی تو نہ صرف وقت بچے گا بلکہ غیر ضروری خرچہ بھی کم ہوگا۔ دوسری جو ہیبٹ ہے اگر آپ کے پاس گروسری کے لیے 10 سے 15 ہزار روپے ہیں تو کوشش کریں کہ اسی حد میں رہ کر آپ خریداری کریں۔ اگر کسی چیز کی قیمت زیادہ لگ رہی ہو تو اس کا سستا مگر معیاری متبادل دیکھیں۔ ہر مہنگی چیز خریدنا ضروری نہیں ہوتا اور ہر مہنگا برانڈ ضروری نہیں کہ بہتر ہی ہو۔ کئی مقامی برانڈ اچھے معیار کے ساتھ کم قیمت میں بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ مختلف دکانوں کی قیمتوں کا بھی آپ جائزہ لیا کریں۔ بعض اوقات ایک ہی چیز دوسری جگہ بہت اچھی اور سستی مل جاتی ہے۔ تیسری جو ہیبٹ ہے وہ ہے کہ آپ مناسب کوانٹٹی میں خریداری کرنا۔ جو چیزیں جلد خراب نہیں ہوتی جیسے آٹا، چاول، دالیں، چنے، چینی، نمک اور مسالے وغیرہ اگر مناسب قیمت پر مل رہے ہوں تو ایک ساتھ خرید لینا اکثر زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس سے نہ صرف قیمت کم پڑتی ہے بلکہ بار بار خریداری کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ لیکن یاد رکھیں بلک خریداری صرف انہی چیزوں کی کریں جو واقعی استعمال ہوتی ہیں۔ صرف سستا دیکھ کر ایسی چیزیں نہ خریدیں جو بعد میں ضائع ہو جائیں۔ آپ نے مارکیٹ جانے سے پہلے ایک بار چیک ضرور کر لینا ہے کہ بیک اپ میں آپ کے پاس کیا کیا پڑا ہے۔ جو چیزیں آپ کے پاس ریمیننگ ہیں ان سے آپ کے 15 ڈیز گزر سکتے ہیں۔ اس کے اکارڈنگ آپ نے گروسری کرنی ہے۔ اکثر اوقات ہم بہت زیادہ کوانٹٹی میں چیزیں لے آتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہیں اور پھر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، ان میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ سیلری کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ سب ہی گروسری میں اڑا دیں۔ اگر آپ مہینے کے آخر میں کچھ نہ کچھ سیو نہیں کر پاتی تو آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں بچا پائیں گی۔ سیونگ کا پلان منتھ کے اینڈ سے نہیں بلکہ منتھ کے سٹارٹ سے ہونا چاہیے۔ جب آپ کے ہسبینڈ کی سیلری آتی ہے تو سٹارٹ میں ہی آپ نے کچھ نہ کچھ بچا لینا ہے جو آپ کے اچھے برے وقت میں آپ کے کام آئے۔ اگر آپ کی سیلری زیادہ ہے تو آپ 5,000 بچا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کی سیلری کم ہے تو آپ نے کم از کم 500,000 لازمی ایک الگ سے کر کے رکھ لینا ہے۔ کچھ لوگ ویکلی گروسری کرتے ہیں، کچھ 15 ڈیز میں گروسری کرتے ہیں اور کچھ لوگ منتھلی گروسری کرتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ہر ایک کے گھر کا اپنا بجٹ ہوتا ہے اور اپنے بجٹ کے حساب سے سب لوگ مینج کرتے ہیں۔ میرے گھر میں گروسری منتھ کے سٹارٹ میں ہوتی ہے اور پورا مہینہ میں اسی سے مینج کرتی ہوں۔ میں انڈے گروسری کے ساتھ ہی منگا لیتی ہوں کیونکہ ڈیلی 5-6 انڈے یوز ہوتے ہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ راشن کے ساتھ انڈے منگا لیں، اس سے آپ کو بچت بھی ہوتی ہے۔ اور دوسرا میں جو مسالہ جات کے ڈبے وغیرہ ہیں وہ نہیں منگاتی، اس سے زیادہ میں پریفر کرتی ہوں کہ میں ساشے منگاؤں کیونکہ ساشے اینڈ ٹائم یوز ہو جاتے ہیں اور جو ڈبہ ہے اس کو کھولنے کے بعد آپ کو پھر اس کو اوپن رکھنا پڑتا ہے۔ اور اس سے کیونکہ آج کل موسم جو ہے وہ نمی کا ہے، مونسون کا موسم ہے، تو اس سے مسالہ جات میں نمی آ جاتی ہے۔ نیکسٹ آپ نے پہلے یہ طے کر لینا ہے کہ ہفتے کے کس دن کیا پکانا ہے۔
تو نہ کھانے کا ضیاع ہوگا اور نہ ہی غیر ضروری گروسری استعمال ہوتی ہے۔ مثلاً اگر ایک دن دال، دوسرے دن سبزی، تیسرے دن چکن اور چوتھے دن چاول بنانے ہیں تو اسی حساب سے سامان خریدیں۔ اس طرح ہر چیز مناسب مقدار میں استعمال ہوگی۔ گھر میں موجود اشیاء کو درست طریقے سے محفوظ رکھنا بھی بچت کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر آٹا، دالیں، مسالے اور خشک اشیاء اچھی طرح بند کر کے ڈبوں میں رکھی جائیں تو وہ دیر پا یوز ہوتی ہیں۔ موسمی سبزیاں اور پھل خریدیں کیونکہ یہ ایک تو آپ کو سستے مل جاتے ہیں اور تازہ ہوتے ہیں۔ اچھا، تیار شدہ سنیکس وغیرہ یہ کم ہی خریدیں، گھر کے بنے ہوئے سنیکس زیادہ سستے پڑتے ہیں۔ بچوں کو ہر بار شاپنگ پہ ساتھ لے کر نہ جائیں کیونکہ وہ اکثر اضافی چیزوں کی ضد کرتے ہیں اور آپ کو پھر ضد کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ روزانہ کے اخراجات نوٹ کر لیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیسہ کہاں زیادہ اور کہاں کم خرچ ہو رہا ہے۔ گروسری کو صحیح طریقے سے محفوظ کریں تاکہ خراب نہ ہو اور دوبارہ خریدنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ ہر مہینے بجٹ میں تھوڑی سی رقم ایمرجنسی کے لیے ضرور رکھیں تاکہ اچانک ضرورت پڑنے پر پورا بجٹ متاثر نہ ہو۔ یہاں میری منتھلی گروسری 8,000 کے بجٹ میں آئی تھی اور میں نے تقریباً تمام ہی چیزیں جو مجھے استعمال کے لیے ضرورت تھی وہ میں نے سب ہی بائی کی اور الحمدللہ اس 8,000 میں میرا پورا منتھ بہت اچھے طریقے سے مینیج ہوتا ہے اور میرا سامان بچ بھی جاتا ہے۔ تو میں نے وہی چیزیں خریدیں جو مجھے ضرورت تھیں اور کچھ سامان میرا پہلے سے بچا ہوا تھا جیسے مرچیں، مسالہ جات وغیرہ۔ گروسری کا مطلب صرف سامان خریدنا نہیں ہوتا بلکہ گھر کی ضروریات کو سمجھداری اور منصوبہ بندی کے ساتھ پورا کرنا ہوتا ہے۔ منصوبہ بندی، صبر اور نظم و ضبط وہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو محدود آمدنی میں بھی گھر کو بہتر انداز میں چلانے میں مدد دیتی ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کریں اور ایسے ہی مزید مفید گھریلو بجٹ اور بجٹ کی ٹپس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے، آپ کو بہترین انداز میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔